الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم اور شکر ہے رب العالمین کی ذات کا، ذات نے ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی ذات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے اللہ رب العالمین کے راستے پر خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین کی ذات نے کچھ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان بندوں کا کہ جو سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لے آتے ہیں، الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو صدق کے دل سے پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور رب العالمین نے جو کچھ دنیا کے اندر بنایا ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، سب پر ایمان رکھتے ہیں، جنت پر، جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے بالغیب، پھر آگے کیا فرمایا، غیب۔ اب غیب کیا ہے؟ یہ غیب ایک علم ہے، اور رب العالمین کی ذات کا ذاتی علم ہے، اللہ نے کسی سے لیا نہیں ہے، اللہ کا ذاتی ہے۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی ذات کا کلام ہے، یہ قرآن رب العالمین کی ذات کی کتاب ہے، یہ قرآن ایسا قرآن ہے کہ جو انجیل، زبور، تورات کا ذکر کرتا ہے۔ رب العالمین کی ذات نے 4 کتابیں نازل فرمائی، صحیفے آتے رہے، یہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا تم غیب پر ایمان لاؤ۔ اب دیکھو غیب کیا ہے؟ جس کو اللہ علم عطا کر دے، ہماری سمجھ میں، عقل میں، شعور میں کام نہ آنے والا، اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ کرتے اس کو غیب ہے۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو جہل آیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اللہ کے نبی بتاؤ تم میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی کے اندر کیا ہے، یا تمہاری مٹھی والی چیز بول کر بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو کہنے لگا یہ تو اور ہی کمال ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مٹھی کو اپنے کان کے قریب کر، جب کان کے قریب کیا تو اس میں سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے بتایا؟ بھئی ابو جہل کی مٹھی کے اندر کہیں کرنی ہے۔ ابو جہل یہی تو دیکھنا چاہ رہا تھا،
لیکن ابو جہل کے دل پر مور لگی تھی، اس کے قلب کے اندر مور تھی، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ یہ غیب ہے، یہ رب العالمین کی ذات جس پر نازل فرما دے اپنا علم، وہ غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو غیب کی خبریں دی۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے جو نیک ولی ہیں وہ بھی ایسے ایسے کام اللہ رب العالمین کی توفیق سے اپنی کرامتیں ظاہر کر دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں کہ لوگوں کے نہ ماننے والی باتیں بھی جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات نے ارشاد فرما دیا کہ سب سے پہلے غیب جو ہے وہ رب العالمین کی ذات جو نہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ تو بتائیں کہ اللہ عرش پر ہے یا زمین پر ہے؟ اور رب العالمین کے محبوب نے ارشاد فرمایا رب العالمین کی ذات تو نہ عرش پر ہے نہ زمین پر ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر کہاں ہے؟ حضور فرمایا اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ مرد مومن کے دل کے اندر ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات دل کے اندر کیسے سما جاتے ہیں۔ اسی لیے تو بابا جی بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بول کر کہتے ہیں ٹھا دے مندر ٹھا دے مسجد ٹھا دے جو کچھ ٹھہندا، اور بلے شاہ دل کسے دنا ٹھائی رب دلاں وچ رہندا۔ اور ایک شاعر بول کر کہتا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جب ان کے دروازے پر جھکو گے تو پھر انشاءاللہ العزیز جو ایمان لے کر آؤ گے ایمان کی لذت بھی تمہیں آئے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کی ذات فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا ان چیزوں پر ایمان لانے کے بعد پھر تم کیا کام کرو گے؟ تیسرا کام وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا پھر تم نماز قائم کرو گے۔ پھر تم نے نماز پڑھنی ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، نماز کو ترک نہیں کرنا ہے، ہر حال میں نماز کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، ہر حال کے اندر نماز کے ساتھ محبت کرنی ہے، ہر حال میں نماز کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا الصلاۃ قرۃ عین، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور پھر حضور فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ پھر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا نماز جو ہے وہ قبر کا نور ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ جس نے دنیا کے اندر نماز کے ساتھ محبت قائم کر لی، جس نے دنیا کے اندر نماز کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے قبر کے اندر وقت عصر کا آتا ہے، جس بندے نے عصر کی نماز کے ساتھ تعلق جوڑا، جس بندے نے قبر کے عصر کی نماز کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لیا، جب وہ قبر میں جائے گا فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من ربک من دینک من رسولک۔ آقا فرماتے ہیں وہ مرنے والا اٹھے گا، اٹھ کر فرشتوں سے کہے گا ابھی بھائی میری پہلے نماز عصر کا وقت ہے، میں پہلے عصر کی نماز ادا کروں گا پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ اللہ فرمائے گا میرے پیارے فرشتوں یہ تو پہلے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا تھا، اس نے پہلے ہی اپنے رب رسول کو راضی کیا تھا، واپس آ جاؤ اس سے کیا حساب لینا۔ شرط یہ ہے آقا فرماتے ہیں نماز قائم کرو، نماز پڑھنے والے بندے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کی ذات نے چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ رب العالمین کی ذات نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں تم خرچ کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ دنیا میں تمہیں 10 روپے عطا کرے گا، اور کل قیامت کے دن 1 کے بدلے 70 عطا کرے گا۔ اور رب العالمین کی ذات 1 کے بدلے بغیر حساب عطا کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالق مولا اس قرآن کریم کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں پکا سچا ایمان والا بنائے۔ اللہ رب العالمین کی ذات اللہ پر اللہ کے محبوب پر غیب کا ایمان لانے والا رب العالمین کی ذات ہمیں عقیدہ عطا فرمائے، اور خالق مولا مجھے اور آپ کو ہر وقت نماز ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے ہمیں خالق مولا اپنی راہ میں خرچ کرنے والا موقع بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔